نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ حاضرین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر انسان ان اعمال کو جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجے، یعنی آخرت کے لیے کون سے اعمال کی وہ تیاری کر رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کہ وہ آخرت کے لیے کیا اعمال کر رہا ہے، نیکیاں کما رہا ہے یا نہیں۔ اس کو آخرت کے لیے نیک اعمال کر لینے چاہیے اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ تو جب آخرت کا منظر سامنے آئے گا، نہ جانے کب آ جائے، کب موت آ جائے، تب یہ حقیقت کھلے گی، تب آنکھیں کھلیں گی، تو کہے گا انسان لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے کہ میں دنیا میں نیک کام کراؤں، صدقہ خیرات کراؤں، لیکن پھر کوئی مہلت نہیں مل پائے گی۔ ہمارے سامنے قتل و غارت گری کے واقعات ہیں، بیماریاں ایک سے ایک ہیں۔ حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے نام بھی ان کے آباء و اجداد نے سنے تک نہ ہوں گے۔ بیٹھے بیٹھے انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں عمر کو یوں ہی ضائع کر دینا یا ناجائز کاموں میں ضائع کرنا اتنا بڑا خسارہ ہے جس کے برابر کوئی خسارہ اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ موت اور زندگی بنائی ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی اللہ نے بنائی ہے، دنیا میں بھیجا ہے یہ زندگی دے کر، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لیں، وہ آزما لیں تم کو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے دنیا میں، کون اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون شریعت کے مطابق چلتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور انہیں پامال کرتا ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب یہ دنیا ختم ہوگی تو دوسرا عالم اس کے بعد قائم ہوگا، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخرت جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرنے کو کہا جا رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اور اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسی آخرت کے لیے آزمائش ہو رہی ہے تمہاری۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے دنیا میں آتا ہے۔ اور یاد رہے یہ دنیا تو دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، دار الجزاء آخرت ہے، بدلے کا گھر وہی ہے، بدلہ وہی ملے گا۔ اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر بھی بھلائی یعنی نیک کام لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے، یعنی اس کا بدلہ دیں گے۔ اَيْ يُجَازِيهِ، علامہ جلال الدین نحوی نے اس کی تفسیر کی یَرَوْا کی اَيْ يُجَازِيهِ، یعنی انسان کے جتنی بھی نیکی اور بھلائی کے کام لے کر آئے گا ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پورا پورا دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں ذرہ برابر بھی برائی لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن ترازو کا ہونا حق ہے، اس دن ترازو کا قائم ہونا اعمال کے تلنے کے لیے حق ہے، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ لوگ تو کامیاب ہیں۔
ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دوسرے مقام پر اللہ نے یہ فرمایا جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ تو خوشگوار زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور خدا نخواستہ جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہوگا، نیک اعمال بھی نہیں ہے اور برے اعمال ہی میں زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانیوں میں، تو خدا نخواستہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، ہاویہ ہوگا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نیک اعمال آگے جا رہے ہیں یا برے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے نیک اعمال آگے جا رہے ہیں یا برے اعمال؟ اللہ ہمارے اعمال کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار رہتا ہے جو فوراً لکھ لیتا ہے۔ ہمارے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو رجسٹر میں نوٹ کر لیتے ہیں، اور ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہماری ہر حرکت و نقل محفوظ ہو رہی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر چیز کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور دوسرے، اللہ کی زمین بھی ہمارے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی اللہ کے یہاں گواہی دے دے گی میرے اس حصے پر اس بندے نے فلاں گناہ کیا تھا، اس حصے پر فلاں نیکی کی تھی۔ دوسری گواہ کرامن کاتبین گواہی دیں گے، وہ لکھ رہے ہیں اعمال، زمین گواہی دے گی، اور تیسری گواہی انسان کے اعضاء کی گواہی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کی جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، ان ہاتھوں نے دنیا میں فلاں ظلم کیا تھا، فلاں نافرمانی کی تھی، اللہ نے اعضاء دیے ہیں ہمیں امانت کے طور پر، تو آنکھ کو، کان کو، زبان کو اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت میں یہ سب اعضاء ہوں گے لیکن یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ یہ سمجھیے کہ ہمارے اختیار سے کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ اعضاء ہوں گے تو موجود جب اللہ دوبارہ زندہ کر دیں گے حساب و کتاب کے لیے، لیکن یہ ہمارے اختیار سے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ زبان جس کو ہم جھوٹ سچ آج چلا دیتے ہیں یہ بھی بے اختیار ہو جائے گی، اور ہاتھ پاؤں یہ خود گواہی دے دیں گے کہ ان سے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، فلاں فلاں ظلم کیے تھے۔ دنیا میں سفارشوں سے کام چل جاتا ہے، پیسہ دے کر جان بچا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ڈرو ایسے دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ دے پائے گی، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا کہ پیسے دے کر جان چھوٹ جائے، ولا تنفعها شفاعة، اور نہ ان کو کوئی سفارش نفع دے سکے گی، کسی کی سفارش سے بھی کام نہیں چلے گا، اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے مجرم کوئی اور ہو اور سزا کسی اور کو مل جائے، لیکن یہاں دنیا کی عدالت نہیں ہے، اللہ کی عدالت ہے۔ اللہ نے اس کو بھی فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور آخرت کی زندگی میں تو ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، ہر آدمی کو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، وہاں موت مانگے گا موت بھی نہ آئے گی، وہاں تو صرف دنیا کے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے آگے آگے چل رہا ہوں۔ پہلے زمانے کی جنگوں میں لشکر کا آگے کا حصہ پیچھے والوں کے لیے راستہ ہموار کرتا چلتا تھا،
تو حضور علیہ السلام نے اسی طرح مثال سے سمجھایا کہ میں تمہارے آگے آگے چل رہا ہوں، لیکن میری امت کے لوگوں خالی ہاتھ نہ آنا، کچھ لے کر آنا، ساتھ کچھ لے کر آنا۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کی یہاں سنگین ہے، بڑا سخت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت میں حساب سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کتاب ہو تم دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو کہ میں نے آخرت کے لیے کتنی تیاری کی۔ آج ہمارے اندر طاقت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے ایسا وقت آ جائے کہ سجدے کی بھی ہمیں طاقت نہ رہے۔ زندگی کی قدر کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چاہے جتنے اعمال لے جائے لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں بھیجنا۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی آدمی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے عمل کو اللہ کا فضل شامل نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سب کے بارے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب بندے ایسا عمل نہیں کر سکتے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے اور اللہ کی یہاں مقبول ہو، ایسا عمل نہیں کر سکتے، تو عمل کے ساتھ فضل شامل ہو کر سب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہوگا۔ اس لیے عمل کے ساتھ اللہ کے فضل سے جنت ہمیں مانگنی چاہیے۔ یہ بات سب کے بارے میں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ تو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اور آپ سے زیادہ تو اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ کیا آپ کو بھی جنت میں جانے کے لیے اعمال کے ساتھ اللہ کے فضل کی ضرورت پڑے گی؟ تو فرمایا، ہاں عائشہ، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اعمال کو کہا کہ میرا عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اسی لیے رسول اکرم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ما عبدناک حق عبادتی، جیسی عبادت کا حق تھا ہم آپ کی ایسی عبادت نہ کر سکے۔ اے اللہ، جب نبی علیہ السلام کا یہ حال ہے تو اندازہ کر لیجیے ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا۔ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں خوب نیک اعمال کرنے ہیں اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے، اللہ ان اعمال کو قبول بھی فرما لے، قبولیت کے درجے تک پہنچا دے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، قرآن میں تذکرہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو انہوں نے دعا فرمائی، انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کی طرف سے اس عمل کو قبول بھی فرما، بلا شبہ آپ تو دعاؤں کے سننے والے اور جاننے والے۔ اللہ، ہم نے یہ کام کر تو لیا، اب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجیے، کیونکہ اصل چیز تو قبولیت ہے۔ معلوم ہوا انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نیک عمل کر کے اس پر فخر نہیں کرتے، اس کو جتاتے نہیں پھرتے کہ ہاں ہم نے شب قدر میں اتنی عبادات کی ہیں، ہم نے یہ کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، نہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر قبول ہو گیا تو بات بن جائے گی، ورنہ تو خسارہ اور نقصان ہی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے دنیا میں قبولیت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جانا، مثلا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل گئی ہمیں، ہم نے جمعے کی نماز تو پڑھ لی، اگر ہمیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ پہلی نماز ہماری قبول ہے، یہ نشانی ہے اس کی۔ اور لیکن ہم نے جمعے کی نماز تو پڑھ لی مثلا، اور اس سے اگلی نماز عصر کی نہیں پڑھی، تو علماء کہتے ہیں تمہارا جمعہ قبول نہیں،
کیونکہ وہ دوسری نماز عصر کی طرف نہیں لا رہا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ، اللہ حفاظت کرے، ہم جمعے کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں، پہلی اور بعد کی سنت بھی غائب، پورے ہفتے کی نمازیں بھی غائب۔ یہ کتنے بڑے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اور بہت سے تو ایسے ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جمعہ بھی نہیں، رمضان کا جمعہ پڑھنے آ گئے ہوں گے، ویسے عام جمعہ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ حدیث میں ہے، جس آدمی نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے اس کے دل پر تو مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، خطرہ ہے اس کے ایمان کا۔ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے ضروری عمل، سب سے پہلے نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق حساب ہوگا، نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر یہ اچھی نکل گئی تو دوسرے اعمال بھی اچھے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ایمان پر قائم رہنا ہے مرتے دم تک، اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اعمال کی حفاظت فرمائے، اعمال کی پابندی کی توفیق دے، اور خاص طور سے نماز کی پابندی کی توفیق دے، آمین۔